اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے موضوع کلیم اللہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کا شیعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جو آیہ مجیدہ کی تلاوت کی ہے یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 144، یہ مکی سورہ ہے۔ ترتیب قرآن کے لحاظ سے 7 نمبر پر اور نزول کے لحاظ سے یہ 39 نمبر پر سورہ نازل ہوا۔ تو اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قالا یا موسیٰ، کہا اے موسیٰ، انی اصطفیتک، بے شک میں نے تجھے چن لیا۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، بے شک میں نے تجھے چن لیا علی الناس، لوگوں پر، برسالتی، اپنی رسالت کے ساتھ، اپنے پیغام کے ساتھ، و بکلامی، اور اپنی کلام کے ساتھ۔ اے موسیٰ، بے شک میں نے تجھے لوگوں پر چن لیا ہے اپنے پیغاموں اور اپنی کلام کے لیے۔ فخذ ما آتیتک، فخذ پس پکڑ لے، ما آتیتک جو میں نے تجھے دیا، وکن من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں رہنا۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ، بے شک میں نے تجھے انسانوں پر مصطفیٰ کر دیا ہے، اور اپنے پیغاموں اور اپنے کلام سے پس جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو پکڑے اور شاکرین میں سے رہنا۔ یہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا ہے کہ جو میں نے تجھے دیا ہے نا اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ مزید اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقویت کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ سورہ فرقان آیت نمبر 35 اور یہ مکی سورہ ہے، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 25 نمبر پر اور نزول کے لحاظ سے یہ 42 نمبر پر نازل ہوا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے عطا کیا موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ اس سے معلوم ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہیں۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، مَعَهُ، اس کے ساتھ، أَخَاهُ، اس کے بھائی، ہارون کو، وزیر، اور ہم نے اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنایا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا کی، اور اس کی معاونت کے لیے، اس کی مدد کے لیے ہم نے جو اس نے دعا مانگی تھی اس کو قبول کیا اور ہارون کو اس کا وزیر بنا دیا۔ اللہ رب العزت مزید تقویت دینے کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ آیت سورہ مریم سے لی گئی ہے، آیت نمبر 51، یہ مکی سورہ ہے، ترتیب قرآن کے لحاظ سے 90 نمبر پر، نزول کے لحاظ سے 44 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوا۔ تو مزید اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور یاد کرو اور ذکر کرو کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو۔ اِنَّهُ، بے شک وہ، کانا تھا، مخلصاً، مخلص، بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام مخلص تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور تھا رسول، نبی، اور رسول بھی تھا، نبی بھی تھا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا رسول کتاب میں حضرت موسیٰ کا ذکر بھی کرو، بے شک وہ میرا مخلص نبی تھا، رسول تھا۔ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب بھی ہیں،
رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور اللہ نے آپ کو ڈگری دی ہے کہ آپ مخلص بھی ہیں۔ یہ مخلص ہونا بہت بڑی ڈگری ہے۔ تو اللہ مزید تقویت کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا۔ یہ آیت سورہ نساء آیت نمبر 164 مدنی سورہ ہے۔ ترتیب قرآن کے لحاظ سے 4 نمبر پر، نزول کے لحاظ سے 92 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوا۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَلَّمَ اللَّهُ، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے، تکلیما کلام کرنا، بہت زیادہ کلام، خوب کلام، یعنی اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ نے موسیٰ سے خوب کلام کیا۔ تو جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو آپ بن گئے کلیم اللہ نبی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، وہ بھی خوب، بہت زیادہ کلام کیا، یعنی 40 رات دن آپ اللہ کے ساتھ کلام ہی کرتے رہے، باتیں ہی کرتے رہے، تو اسی لیے آپ کو کلیم اللہ قرآن نے کہہ دیا۔ تو یہ بھی ایک ڈگری ہے، نبی ہونا، رسول ہونا، صاحب کتاب ہونا، مخلص ہونا، یہ سب اللہ کے ہاں ڈگری ہیں جو اللہ عطا کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور یہاں تک کی بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ مزید اللہ نے بات کو تقویت دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون کے متعلق ارشاد فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین۔ یہ سورہ صفات آیت نمبر 120، 121، 122 یہ مکی سورہ ہے۔ ترتیب قرآن کے لحاظ سے 37 نمبر پر، نزول کے لحاظ سے 56 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ سامعین محترم، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اللہ جناب موسیٰ اور ہارون پر سلام بھیج رہا ہے۔ تو یہ بہت سعادت ہے، بہت بلندی ہے، یہ اللہ کی طرف سے جناب موسیٰ اور ہارون پر، کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، یعنی بے شک حضرت موسیٰ و ہارون محسنین میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اللہ کے احسان کرنے والوں میں، اللہ پر احسان کرنے والے نیکوکار محسنین، اللہ ایسے ہی جزا دیتا ہے، ایسے ہی بندوں کو بلندی عطا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے انہما من عبادنا المؤمنین، انہما بے شک وہ دونوں، من عبادنا المؤمنین میرے مومنین بندوں میں سے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو اتنی سعادت بخش دی کہ وہ دونوں ہی اللہ کے مومنین بندوں میں سے ہیں۔ معلوم ہوا سامعین محترم کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی ڈگریوں سے نوازا، بہت عزت و عظمت سے نوازا ہے۔ تو آج ہم نے جو اس گفتگو کا عنوان رکھا ہے وہ یہی رکھا ہوا ہے کہ کلیم اللہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کا شیعہ، چونکہ دنیا میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو لفظ شیعہ کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی یہ مانتے ہیں کہ قرآن میں لفظ شیعہ آیا ہے۔ تو سابقہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے شیعوں میں سے تھا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعہ، نبی کا شیعہ۔ تو آج ہم قرآن مجید سے استفادہ کر رہے ہیں کہ جو نبی کو مانتا ہے وہ بھی شیعہ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا رسول یہ جو آیہ مجیدہ ہے، جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے وہ بھی قرآن میں بیان کرتا ہوں، وہ بھی لوگوں کو بتا دو۔ کیا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيَّتِهِ وَهَٰذَا مِن عَدُوِّهِ۔
سامعین محترم، لفظ شیعہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو ہم ترجمے پر نہیں جاتے، چونکہ جب بھی کوئی کسی کو برا سمجھتا ہے شیعہ ہونے کی وجہ سے سمجھتا ہے، ترجمے پر نہیں جاتا۔ اگر دیواروں پر لکھا جاتا ہے تو یہی لکھا جاتا ہے کافر کافر شیعہ کافر۔ تو سامعین محترم، نبی بھی شیعہ ثابت ہوئے قرآن سے، تو آج ہم استفادہ کرتے ہیں جو نبی کو مانتا ہے اسے اپنے ساتھ کیا لگانا چاہیے، سنی لگانا چاہیے، اہل حدیث دیوبند، یا شیعہ لگانا چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید سے ہم استفادہ کرتے ہیں، کسی فرقے کی بات نہیں ہے، قرآن پاک کی بات ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا وہی مومنین میں شمار ہوگا۔ تو سامعین محترم، اللہ ارشاد فرماتا ہے وداخلہ اور داخل ہوا مدینہ شہر الحین وقت پر، اور وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوا غفلت کے وقت، من اہلہا اس کے رہنے والے، فوجدہ رجلین دو آدمیوں کو، یقتتلان وہ باہم آپس میں لڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شہر میں غفلت کے وقت داخل ہوئے، وہاں کے باشندے، آپ نے پایا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا، وھذا من عدوہ، اور ایک حضرت موسیٰ کا دشمن تھا۔ تو سامعین محترم، یہاں سے مسئلہ ہی حل ہو چکا ہے کہ جو نبی کو مانے دل و جان سے وہ نبی کا شیعہ ہوتا ہے، اور جو نبی کو تسلیم نہ کرے وہ دشمن ہوتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت نے یعنی اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ ہی تمام کر دیا کہ کون سا فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، نبیوں کا کون سا فرقہ ہے۔ تو اللہ نے یہ مسئلہ بالکل قرآن مجید میں بالکل واضح فرما دیا ہے سورہ قصص میں، کہ یہ مسئلہ بالکل ہی حل ہو چکا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 15 یہ مکی سورہ ہے، اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے 58 نمبر پر اور نزول کے لحاظ سے 49 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوا۔ اس میں اللہ نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے کہ انسان کلمہ پڑھتا ہو اور خود کو کیا کلوائے، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبند۔ تو آئیے ہم قرآن سے ہی استفادہ کر رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غفلت کے وقت ایک شہر میں داخل ہوئے، وہاں کے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، دو آدمی اونلی لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ، ہی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ضمیر ہے، یہ اس کے شیعوں میں سے تھا، یعنی ایک جناب موسیٰ علیہ السلام کے شیعوں میں سے، وھذا من عدوہ، اور ایک اس کے دشمنوں میں سے۔ معلوم ہوا کہ دو ہی تو فرقے ہیں، ایک نبی کا شیعہ ہے، دوسرا نبی کا دشمن ہے۔ تو سامعین محترم، یہ مسئلہ حل ہو چکا کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کو تسلیم کرتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، تو اسے نبی کا شیعہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ شیعہ نہیں ہوگا تو پھر وہ دشمنوں کی صفوں میں آ جائے گا۔ تو سامعین محترم، آج کی گفتگو ہماری ان آیات سے تمام ہوئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔